غلامی کرنے کے لیے آپ لوگ آئیے، اپنی طاقت نہیں ہے تو آپ ایسی کئی تنظیمیں قائم کیجیے، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ آخری بات دوستو، چونکہ ہم لوگ ایک ایسے دور میں ہیں کہ ہم معزز حضرات، ہمارے سبھی معزز ساتھی یہاں موجود اسٹیج پر، اور اتنے بہت سارے اہم لوگ حیدرآباد کے، آپ اتنی وقت اتنی دیر سے یہاں بیٹھے ہیں، ہم لوگوں کی گفتگو سن رہے ہیں۔ میں آپ کی اجازت چاہتا ہوں، میں تقریر نہیں کرنا چاہتا، ہمارا مقصد ہے کہ ایک گفتگو شروع ہو ہمارے بیچ میں۔ جو ملک پر آج گزر رہا ہے، جو ملک پر آج سانحہ ملک کو دیکھنا پڑ رہا ہے، اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں، یہ فکر آپ کی بھی ہے، ہماری ہے، سب لوگوں کی یہ فکر ہے، اور ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی نقصہ ہے کہ اس میں ہم اگر اس طرح سے کریں، اتحاد ہو جائے، ہم لوگ بیٹھ کر غور کریں، کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں تو یقیناً ہم کو کامیابی ملے گی۔ ایک بات ہم واضح کریں کہ یہاں اکثریت ہماری قوم کی ہے، مسلمانوں کی ہے، اور جو پہلی گفتگو ہوئی تھی جس میں ہم لوگوں نے دہلی میں بیٹھ کر سب لوگوں کے مشورے لیے تھے، اس میں بھی اکثریت مسلمانوں کی ہی تھی، لیکن ہم نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، ہم نے یہ پابندی نہیں لگائی ہے کہ صرف مسلمان ہی فکر مند جو ہیں ہندوستان کے مستقبل کے بارے میں، صرف انہی کو یہاں جگہ ملے گی، انہی کو یہاں بیٹھنے کو کرسی ملے گی، اور انہی کو اس مہم کو آگے بڑھانے میں یہاں پر موقع ملے گا۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس وقت ہندوستان میں ہر شخص کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہندوستان کے مستقبل کے لیے، ہندوستان کی حفاظت کے لیے کچھ کر کے دکھائے۔ ہم نہیں یہ سمجھتے کہ صرف مسلمان ہی اس ذمہ داری کو اپنے کندھے پر لے کر چلیں، ہر ایک کا یہ فرض بنتا ہے، ہر ایک کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ ملک کی بہبودی کے لیے، ملک کی حفاظت کے لیے آج ایک ساتھ کھڑے ہوں۔ ہر ایک کی اپنی پیشکش ہوگی، ہر ایک کا اپنا کنٹریبیوشن ہوگا، اور اس کنٹریبیوشن میں مسلمان پیچھے نہ رہے۔ آپ سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ آپ جھنڈا لے کر دکھیں گے، سڑکوں پر دکھیں گے، یہ توقع کی جا رہی تھی۔ جھنڈا لینا ہمارے لیے کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے، فخر کی بات ہے، ہمارا جھنڈا ہے، ہمارے مسلمان بھائی نے اس جھنڈے کا تصور کیا، اس جھنڈے کو لے کر ہم آگے بڑھیں، لیکن ہم کسی کے کہنے سے نہیں، کسی کے ڈائریکشن پر نہیں جھنڈا لے کے چلنا چاہتے ہیں، اپنی ہی عقیدت میں اور اپنے اس جھنڈے کے لیے جو ہمارے دل میں جگہ ہے، جو ہمارے دل میں اس کے لیے عزت ہے، اس عزت کو سامنے رکھ کر ہم اس جھنڈے کو لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ لیکن چاہے وہ جھنڈا لے کر آگے بڑھنے کی بات ہو، چاہے ملک کو بہبودی کی طرف بڑھانے کی یا ملک کو بچانے کی بات ہو، ہماری کچھ نہ کچھ پیشکش یقیناً ہونی چاہیے۔ اس پیشکش میں برادر وطن آ کر مل جائیں، خواہ ہندو ہو، مسلمان ہو، کرسچن ہو، عیسائی ہو، بودھ ہو، سکھ ہو، جو بھی آ کر ہم سے ملے گا ہم ان کا احترام کریں گے، ہم ان کو بہت گرم جوشی سے ان کا استقبال کریں گے۔ آج ہمیں فخر اس بات کا ہے کہ ہم ایک ایسے ادارے میں بیٹھے ہیں جو ہمارے بزرگوں نے بنایا، جو ہمارے بزرگوں نے چلایا، لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ مسلمان نے بنایا ہے، کبھی یہ نہیں کہا کہ یہاں صرف مسلمان بچے پڑھیں گے۔ تب بھی فخر اس بات کا ہے کہ بنانے والا کون تھا ہم جانتے ہیں، اس کو اپنی پہچان کرانے کی ضرورت نہیں، پڑھنے والے کون ہیں وہ ہم جانتے ہیں، ان کو اپنی پہچان کرانے کی ضرورت نہیں، لیکن کوئی ایسا نہیں کہے گا کہ آپ نے میرے لیے اپنے دروازے بند رکھے، میں آنا چاہتا تھا میں نہیں آیا۔ یہی تصور ہندوستان کا ہے، اور اس ہندوستان کے تصور کو لے کر ہم اپنی یہ پیشکش ملک کو دے رہے ہیں، ملک کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور اس میں جب ہم نے دہلی میں غور کیا، ہم لوگ بیٹھے تو آپ سب ہمیں یاد آئے، کچھ سے غائبانہ تعارف، کچھ سے ایک سیدھا پرسنل تعلق اور تعارف، لیکن یہ تو طے تھا
کہ بمبئی اور حیدرآباد اور بنگلور میں بہت سارے وہ لوگ رہتے ہیں جنہوں نے تعمیری کام کیے ہیں ہندوستان کی عظمت کے لیے، اور چلیے سب سے پہلے ان سے مشورہ لیں۔ تو یہی ہم آج چاہ رہے ہیں۔ مجھے تھوڑی سی تکلیف ہوئی اس بات پر کہ ہم یہاں پارٹی کا کہیں ذکر نہیں کرتے۔ میں ایک پارٹی سے ہوں، ادیب بھائی آزاد ہیں، ہمارے دانش بھائی یہاں ہیں، ایک اور پارٹی سے ہیں، بمبئی میں 4-5 پارٹیوں کے لوگ ہمارے ساتھ تھے، دہلی میں کئی پارٹیوں کے لوگ ہمارے ساتھ تھے۔ ہم نے کہیں پارٹی کا ذکر نہیں کیا۔ جب ہم نے کہا کہ سیاست سے ہماری اس تحریک کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب صرف اتنا ہی تھا کہ سیاست اس پر، ہماری تحریک پر حاوی نہیں ہوگی۔ سیاست کا اپنا مقام ہے، اپنی جگہ ہے، سیاست بھی بہتر ہو جائے، سیاست بھی ہماری تحریک کی طرح ہو جائے تو بہت اچھا ہے، بڑی خوشی کی بات ہوگی، لیکن وہ بعد میں ٹھیک کریں گے سیاست کو۔ ابھی اپنے آپ کو ٹھیک کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں، اس محنت میں اور اس مشقت میں ہم لوگ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ حیدرآباد کا نام جو تھا وہ سنہرے الفاظ میں لکھا تھا ہمارے تصور میں، اس لیے آج ہم حیدرآباد آئے ہیں۔ اور اتنا ہم آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ کل رات سے اب تک جو بھی ہمارے تجربے ہیں، بہترین سے بہترین تجربے جو ہیں ہمیں کہیں اس سے نہیں اور ملیں گے جو تجربے ہم کو حیدرآباد کے لوگوں سے ملیں گے۔ لیکن یہ کہہ کر تالی میں نے بجوا لی، لیکن میں آپ سے توقع کر رہا ہوں اور آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس تجربے کو بنائے رکھیے، کہ یہ تجربہ آگے بڑھے گا اور ہم یقیناً 6 مہینے بعد، سال بھر بعد یہی کہتے رہیں کہ بھائی حیدرآباد نے تو کمال ہی کر دیا، حیدرآباد نے تو 4 چاند لگا دیے ہماری اس تحریک کو۔ اور اس میں صرف امداد کی بات نہیں ہے، اس میں صرف امداد کی بات نہیں ہے، اس میں آپ کا انوالومنٹ، آپ کی شرکت۔ ابھی ہم یہاں ایک خاتون آئی تھی جنہوں نے یہ کہا میں بولنا نہیں چاہتی، میں وکیل ہوں، کل ایک بڑا کیس ہے، اس کی تیاری میں مجھے جانا ہے۔ ادیب بھائی سے صرف گزارش یہ کری کہ آپ جب یہاں کمیٹی بنائیں تو مجھے اس میں یقیناً رکھ لیجئے، میں صرف زمین پر کام کرنا چاہتی ہوں۔ اب یہ حیدرآباد کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے، تو اس سے بڑھ کر اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ تکلیف اس بات کی تھی کہ کہیں اشارہ یہ ہوا کہ ایک راستہ وہ بھی ہے جو ہم الگ سے، ہندوستان کے مسلمان الگ سے تلاش سکتے ہیں۔ ایسا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ راستہ اگر ہوتا تو ہم یہاں نہ رہے ہوتے۔ جو کشتی جلانے کی بات کری ادیب بھائی نے، وہ کشتی برقرار رکھی ہوتی، اس کشتی کو ہم جلاتے نہیں۔ اور اب آج کے وقت کوئی ایک سمجھے اور یہ کہے کہ مسلمان کا راستہ الگ ہے، تو وہ یہ بھول رہا ہے کہ NRC کی لڑائی کیا تھی، کہ جو باہر سے مسلمان آنا چاہتا ہے اس کو بھی آنے کا اتنا ہی حق ہونا چاہیے جتنا ایک بودھ کو اور ایک ہندو کو اور عیسائی کو یہاں آنے کا حق ہے، اس لیے کہ مسلمان بھی ہندوستان لوٹنا چاہتے ہیں۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ تقسیم کے بعد کتنے ہی مسلمان تھے اس سے پہلے کہ جب پاسپورٹس آئے، جو یہاں سے پاکستان گئے، دیکھنے گئے تھے کہ آخر کیا عجوبہ ہے یہ، اور وہ جب لوٹ رہے تھے تو مسئلہ یہ تھا کہ ان کو اب ہم رکھیں گے کہاں، ان کے گھروں میں تو دوسرے لوگ اب بیٹھ چکے ہیں، ان کو ہم گھر کہاں سے دیں گے، پھر ایک بہت بڑا مسئلہ آئے گا۔ تو اس وقت کوئی یہ نئی بات نہیں ہے، اس وقت بھی بہت سارے مسلمان جو آخر فیصلہ نہیں کر پائے تھے، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم واپس ہندوستان آنا چاہ رہے ہیں۔ تو پہلے اس کے وہ بنے، اس کے پرمٹ بنے، اس کے بعد ایک خاص پاسپورٹ بنا، ہندوستان اور پاکستان کے بیچ کا ایک خاص پاسپورٹ بنا، اور اس کے باوجود بہت سارے لوگ جو نہیں آ پائے وہ مایوس ہو کر رہ گئے، کیونکہ ہمارے مزاج میں یہ تقسیم کی کوئی جگہ تھی نہیں، لیکن لوگوں نے بھڑکا دیا، کسی نے ہم کو لبھا لیا، اور کسی نے کہا چلو ہم ایک اپنا گھر بنائیں گے، اپنا پاکستان بنائیں گے۔ لیکن اگر ہم یہ مان لیں تو ان کا ہم جواب کیسے دیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ تم کو تمہارا گھر مل گیا، اب تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا گھر ہے، تم کون ہو یہ پوچھنے والے کہ ہم اس گھر میں کیوں ہیں اور ہم یہاں کہاں رہتے ہیں؟ یہ صحیح بات ہے، اور اس میں دو رائے نہیں ہے کہ ہندوستان کے سیکولر ہندوؤں نے ہمارا ہمیشہ ساتھ دیا اور وہ ہمیشہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت سکون کی بات ہے، ہمارے لیے ہماری ہمت افزائی اس سے ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے
کہ ہم کو یہ بات یاد دلانی ہے کہ ہم نے بھی بہت کچھ اس ملک کے لیے کیا ہے، کیونکہ یہ ہمارا گھر ہے، اس لیے نہیں کہ صرف تمہارا گھر ہے، ہمارا گھر تھا، اس کو سجایا ہے، بنایا ہے تمہارے لیے اور اپنے لیے، آنے والی اولاد کے لیے، آنے والی جنریشنز کے لیے ہم نے بنایا۔ یہ تصور اور یہ خیال لے کر ہم آگے بڑھے ہیں، اور میں مانتا ہوں کہ ہماری جیسی ہزاروں تحریکیں اگر ہو جائیں ہم ان کا بھی استقبال کریں گے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اکیلے ایک تحریک بنائیں گے، ہزاروں تحریک ہوں، ہم شانہ سے بشانہ، ہم کندھے سے کندھا ملا کر، ہاتھ ان کے ہاتھ میں لے کر ان کے ساتھ بھی ہم بڑھیں گے۔ اگر کسی اتہاس میں، تاریخ میں ان کا نام لکھ جائے تو ہمیں کوئی شکایت نہیں، اگر ہمارا نام بھی ان کے ساتھ جڑ جائے تو ہمیں کوئی شکایت نہیں۔ مقصد پورا ہونا چاہیے کہ یہ ملک بچانا ہے اور اس ملک کو ایک خوبصورت چمن پھر بنا کر رکھنا ہے۔ اس چمن پہ ہمارا اتنا ہی حق ہے جتنا کسی اور کا حق ہے۔ ہم نے اس چمن کو خون سے سینچا ہے، اور اس لیے اس چمن کے پھولوں کے رنگ میں ہمارے خون کا رنگ بھی ہے، اور یہی ہم آج صرف کہنا چاہتے ہیں، اور یہ نہیں کہہ کر کہ ہم چپ بیٹھ جائیں گے۔ اس کے بعد ہم اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے، اور اس میں ابھی بہت اچھے یہاں مشورے ہمیں ملے ہیں۔ جو وکلا کا قصہ ہے کہ ان کا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دہلی سے آئے لوگ بیٹھے ہیں، آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ ایسا کہیں نہ کہیں کسی شخص کو ایسا لگے کہ میں کمزور ہوں، میرے پاس لڑائی کا موقع نہیں ہے، میں لڑوں تو کیسے لڑوں۔ ہم لوگ ہمیشہ اس کی لڑائی کے لیے تیار رہیں گے۔ یہ نہیں پوچھیں گے کہ تمہارا مذہب کیا ہے، تمہارا ایمان کیا ہے، ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم کو کس نے تنگ کیا ہے، کس نے نہیں تنگ کیا ہے۔ انصاف کی لڑائی ہر ایک کی لڑائی ہے، وہ انصاف کی لڑائی ہم لڑیں گے۔ ویسے جیسے آپ ہزاروں بچوں کو یہاں تعلیم دے رہے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں جو بچہ نہیں تعلیم کے دروازے تک پہنچ سکتا ہے اس کی بھی ہم مدد کریں، اور یقیناً اس میں آپ اکبر بھائی آپ اس میں ہماری مدد کریں گے کہ ایسے بچے، ہمارے ایسی بچیاں جو پڑھنا چاہتی ہیں اور ان کو مہیا نہیں ہے، ان کو تعلیم مہیا نہیں ہے، ان کو بھی ہم لے کر آ سکیں۔ اور اسی طرح سے جو لوگ کسی بھی آپریشن سے، کسی بھی لوگوں کی کسی کے آپریشن کی وجہ سے کہیں تکلیف میں ہیں، تو ہمارا ایک ایسا نیٹ ورک ہوگا کہ جو آپ کو خبر ملے وہ ہم تک پہنچ جائے، جو ہمیں کوئی خبر آئے وہ ہم آپ تک پہنچا دیں۔ اور بالکل جس طرح سے بجلی دوڑ جاتی ہے انسانیت کی مدد کرنے کے لیے، وہ بجلی دوڑتی رہے گی۔ جب تک ہم ہیں بجلی کے کھمبے بن کر ہم کھڑے رہیں گے، وہ بجلی دوڑتی رہے گی۔ بس جب بجلی پہنچے آپ تک تو بجلی کا جواب مل جائے، ہم نے کچھ کیا ہے، ہم کچھ کر پائے، آپ بھی کچھ کر دیجئے، تاکہ جو بڑی امید لے کر ہمارے گھر آئے، آپ کے دروازے آئے، اس کی امید پر ہم کھڑے اتر پائیں۔ یہی آپ سے التجا ہے۔ ایک بار پھر آپ سبھی حضرات کو بہت بہت شکریہ۔ اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ آپ سے ملاقات میں زیادہ مزہ آیا یا کل رات سے جو حیدرآبادی کھانا کھلایا گیا ہے اس میں زیادہ مزہ آیا۔ دونوں ہی بہت اچھے۔ ابھی باقی ہے، مگر ابھی آپ سے بات چیت بھی باقی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کھانا بھی کچھ باقی ہے۔ بہرحال ابھی اس بات کو آگے بڑھائیں گے تاکہ آپ لوگ اپنے سوال پوچھ سکیں، کچھ چھوٹے چھوٹے مشورے دے سکیں، تاکہ وہ ہمارا جو یہاں کا آنے کا مقصد تھا وہ پورا ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ۔